فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ لیاشا مسٹر جوشو کا بہت قریبی آدمی تھا۔ میں نے اسے اشارے سے قریب بلایا تو وہ میرے نزدیک پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں افسردگی کی جھلکیاں تھیں۔ لیاشا، میں کون ہوں یہ تم بعد میں معلوم کر لینا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا مسٹر جوشو واقعی قتل ہو چکے ہیں؟ چینی زبان کے بجائے مجھے انگریزی بولتے دیکھ کر لیاشا بری طرح چونکا، تو میں نے جلدی سے کہا، میں میک اپ میں ہوں اور چینی نہیں ہوں۔ اگر تمہیں میرا نام یاد ہے تو جان لو کہ میں علی یار خان ہوں۔ میرے الفاظ پر لیاشا کے چہرے پر نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس نے متجسس نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بڑھ کر میرے بازوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ پھر اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا، ہاں مسٹر جوشو کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو پھر سنو لیاشا، باقی تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی۔ صدر دروازے کے سامنے سڑک کے اس طرف ایک عمارت ہے، کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ہاں، وہ ایک ہاسٹل ہے، لیاشا نے جواب دیا۔ اس کی دوسری منزل کے سامنے والے کمرے پر نظر ڈالو لیاشا، لیکن چھپ کر۔ جب بھی کوئی نیا آدمی صدر دروازے سے داخل ہوتا ہے، ایک پیلی سی روشنی اس پر پڑتی ہے، اور یہ روشنی اسی عمارت کے ایک کمرے کی کھڑکی سے پڑتی ہے۔ یہ ایک ایسے کیمرے کی روشنی ہے جس کی شعاعیں میک اپ سے گزر کر انسان کی اصل شکل تلاش کر لیتی ہیں۔ جو لوگ یہاں داخل ہونے والوں کی تصاویر لے رہے ہیں، ان کا تعلق 100% مسٹر جوشو کے قاتلوں سے ہے۔ اگر تم اس وقت ان پر قابو پا سکو گے تو مسٹر جوشو کے قاتلوں کا سراغ مل جائے گا۔ لیاشا کے چہرے پر ایک دم سے تبدیلیاں رونما ہوئی۔ اس کے دانت باہر نکل آئے۔ وہ انتہائی غیظ و غضب کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ واپس پلٹا تو میں نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیکن تنہا نہیں لیاشا، پوری طرح جائزہ لینے کے بعد تم یہ کارروائی کرو۔ اس کے لیے صبر و سکون اور ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ اس نے ایک نگاہ میری طرف ڈالی اور پھر برق رفتاری سے آگے بڑھ گیا۔ تہذیب میری اس کارروائی سے مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ بہتر ہوا۔ کم از کم اس طرح اگر کچھ لوگ ہمارے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو ہم جوشو کی رہائش گاہ پر ان کی زبان کھلوا سکتے ہیں۔ اپنے طور پر تو شاید ہمارے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اس وقت ذہن شدید انتشار کا شکار تھا اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لیاشا شاید اپنی مہم پر روانہ ہو گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کی مدد بھی کروں، لیکن یہاں آنے کے فوراً ہی بعد اس کارروائی میں مصروف ہو جانا بھی عجیب سی بات تھی۔ چنانچہ ٹھنڈی سانس لے کر اندر کی طرف چل پڑا۔ جوشو کی رہائش گاہ پر بہت سے لوگ میرے شناسا تھے، میرے اور جوشو کے تعلقات کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک اور چینی نوجوان سے مل کر میں نے اسے اپنا تعارف کرایا اور وہ آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ میں نے کہا، میں میک اپ میں ہوں اور ایک خاص وجہ سے مجھے یہ میک اپ کر کے یہاں آنا پڑا ہے۔ مسٹر جوشو کی لاش کہاں ہے؟ اس نے غمناک نگاہوں سے ایک طرف اشارہ کیا اور پھر میرے ساتھ ہی آگے بڑھ کر اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں مسٹر جوشو کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ بہت سے چینی گردن خم کیے کھڑے تھے۔ میں نے لاش کو دیکھا۔ یہ اس عظیم انسان کی لاش تھی جس نے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی میرے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے خالی حلقے اور ہاتھوں کی کٹی ہوئی انگلیاں میرے سامنے تھیں اور میرے بدن میں چنگاریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ شاید زندگی میں چند ہی بار ایسا ہوا تھا کہ میں رویا تھا، اور اس وقت یہ آنسو مسٹر جوشو کے لیے نکل آئے تھے۔ دیر تک میں خاموش کھڑا رہا۔ دفعتاً 2 خوفناک دھماکے سنائی دیے اور میں بری طرح اچھل پڑا۔ یہ یقیناً لیاشا کی کارروائی تھی۔ اندر موجود تمام لوگ چونک پڑے کیونکہ دھماکوں سے اس عمارت کے دروازے اور کھڑکیاں بھی ہل گئے تھے۔ کھڑکیوں کے ٹوٹنے کے چھناکے دور دور تک سنے گئے تھے۔ بہت سے لوگ گھبرا کر باہر نکل گئے۔ میں نے تہذیب کی طرف دیکھا اور خاموشی سے وہیں کھڑا رہا۔ چند چینی نوجوانوں نے متعجبانہ انداز میں مجھے دیکھا کیونکہ میں ان دھماکوں سے متاثر نہیں معلوم ہوتا تھا۔ پتہ نہیں لیاشا کی کارروائی کا کیا نتیجہ نکلا۔ باہر گولیاں چلنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً لیاشا کے آدمیوں نے ہاسٹل میں چھپے ہوئے لوگوں کو گھیر لیا تھا۔ چند لمحے میں اسی طرح کھڑا رہا۔ پھر میں نے تہذیب سے کہا، تہذیب، میں باہر دیکھتا ہوں، تم یہیں رکو۔ میں باہر نکل آیا۔ صدر دروازے سے باہر نکلا تو سخت افراتفری نظر آئی۔ دھوئے کے بادل فضا میں بلند ہو رہے تھے اور یہ بادل زمین سے ہی اٹھ رہے تھے۔ گولیاں چلنا بند ہو گئی تھی۔
لیکن سڑک پر بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ چاروں طرف سے چیخو پکار کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ فوری طور پر اندازہ نہیں ہو سکا کہ صورتحال کیا ہے۔ یہ دھماکے یقیناً بموں کے دھماکے تھے۔ پتہ نہیں یہ بم کس نے استعمال کیے تھے۔ اس ہنگامے میں شامل ہونا تو حماقت ہی تھی۔ میں خاموشی سے دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑا صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد لیاشا اندر داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ چند اور چینی نوجوان بھی ساتھ تھے، جن میں سے ایک دو زخمی نظر آ رہے تھے۔ لیاشا اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ہلکی سٹین گن دبی ہوئی تھی۔ اندر آنے کے بعد اس نے سٹین گن ایک اور آدمی کے حوالے کی اور کچھ اور آگے بڑھا۔ میں تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ چینی نوجوان اپنی زبان میں ایک دوسرے سے صورتحال دریافت کر رہے تھے۔ میں نے لیاشا کو روکا تو وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ بدقسمتی سے وہ نکل گئے۔ اس نے کہا، آؤ فوری طور پر تمہاری بینڈیج کا بندوبست ہونا چاہیے۔ میں نے ہمدردی سے کہا۔ لیاشا ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہاں فرسٹ ایڈ باکس موجود ہے، معمولی سا زخم ہے، گولی بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی ہے، برائے کرم میری مدد کرے۔ میں تیزی سے اس کے ساتھ اس حصے میں پہنچ گیا۔ اور بھی چند لوگ اس کے ساتھ ساتھ ہی اندر آ گئے تھے۔ فرسٹ ایڈ باکس سے سامان نکالنے کے بعد لیاشا کے زخم پر مرہم رکھا گیا اور اس کے بعد پٹی کس دی گئی۔ لوگ خاموش تھے۔ جب لیاشا نے اپنے زخم کی بینڈیج سے فارغ ہو کر ان کی طرف دیکھا تو ایک چینی نوجوان نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا ہوا تھا لیاشا؟ کون تھے وہ لوگ؟ کیا ہنگامہ تھا؟ لیاشا خاموش ہی رہا۔ اس کے جبڑے بیچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں خون کی سرخی نظر آ رہی تھی۔ برائے کرم اس سلسلے میں ابھی کوئی تفصیل نہ پوچھی جائے، بعد میں بتاؤں گا، آپ لوگ آرام کریں۔ میں خود بھی اٹھا تو لیاشا نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ جب تمام لوگ نکل گئے تو وہ کہنے لگا، آپ کا خیال درست تھا، ہاسٹل کے اس کمرے میں 3 افراد موجود تھے۔ وہ کھڑکیوں ہی پر مصروف تھے اور وہاں سے اس طرف ہونے والی کارروائی کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی فولڈنگ میز پر ایک بڑا سا کیمرہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے اوپر ایک مخصوص قسم کی لائٹ لگی ہوئی تھی جس کے تار کیمرے سے منسلک تھے۔ بدقسمتی سے ہم دوسرے لوگوں کا اندازہ نہیں لگا سکے جو باہر راہداری میں موجود تھے۔ چنانچہ ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے، انہوں نے ہم 5 آدمیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں آدمی جو اندر موجود تھے ہوشیار ہو گئے اور ہم 2 طرف سے مصیبت کا شکار ہو گئے۔ اس افراتفری کی وجہ سے ہمیں مجبوراً باہر نکلنا پڑا تاکہ اپنا دفاع کر سکیں۔ وہیں میرے بازو پر گولی لگی، لیکن اس کے بعد میں نے صورتحال سنبھال لی۔ میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں وہ کیمرہ نہیں حاصل کر سکا جسے انہوں نے ایک جھٹکے سے تمام تاروں سمیت علیحدہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد وہ کھڑکیوں سے نکل کر فرار ہو گئے۔ ہم نے ان پر گولیوں کی بارش کی جس سے ان کے 2 آدمی زخمی ہو گئے، لیکن ان کی تعداد کافی معلوم ہوتی تھی۔ وہ ان 2 زخمیوں کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ میں نے نیچے تک ان کا تعاقب کیا تو انہوں نے بموں کے دھماکے کر کے ہمیں روک دیا اور وہ سب دھوئیں کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ ہم سڑکوں پر گولیاں نہیں چلا سکتے تھے کیونکہ اس طرح دوسرے لوگوں کے متاثر ہونے کا خطرہ تھا۔ میں خاموشی سے لیاشا کی شکل دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے لیاشا، اس وقت وہ نکل گئے، لیکن اطمینان رکھو، مسٹر جوشو کے قاتل بچ کر نہیں جا سکیں گے، یہ میرا عہد ہے۔ کچھ اور لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے، ان میں تہذیب بھی شامل تھی۔ وہ لوگ لیاشا سے صورتحال معلوم کرنے لگے تو لیاشا نے انہیں پوری تفصیل بتا دی۔ میرے لیے اب یہ چینی میک اپ برقرار رکھنا ضروری نہیں تھا، چنانچہ میں نے اپنا میک اپ اتار دیا اور تہذیب کو بھی اشارہ کر دیا۔ اس طرح کم از کم ہمارے بارے میں لوگوں کا تجسس ختم ہو گیا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے کھل کر گفتگو کرتے رہے۔ مسٹر جوشو کی موت کے بارے میں تفصیلات مجھے بتائی گئی اور مجھے اس بات پر کوئی شبہ نہیں رہا کہ مسٹر جوشو کے قاتلوں کا تعلق کسی نہ کسی طرح اولیو ہاورڈ سے ضرور ہے۔ مسٹر جوشو کی موت نے ذہن پر جو اثرات مرتب کیے تھے، انہوں نے طبیعت بری طرح مزمحل کر دی تھی۔ تہذیب مالکم ایکس میری صورت دیکھ رہی تھی۔ تب میں نے اس سے آہستہ سے کہا، اب کیا پروگرام ہے تہذیب؟ ہمارا یہاں رکنا میرا خیال ہے بے معنی ہے۔ ہاں، کیا فائدہ؟ تہذیب افسردگی سے بولی۔ ٹھیک ہے تو پھر چلتے ہیں، اپنے ہوٹل پہنچ کر منصوبہ بندی کریں گے۔ لیاشا کو مخاطب کر کے میں نے کہا، مسٹر جوشو کی آخری رسومات کب ادا کی جائیں گی؟ اس سلسلے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا جناب، متعلقہ لوگوں سے مشورے کیے جا رہے ہیں، جیسا بھی طے پایا۔ ٹھیک ہے تو ہمیں اجازت دو۔ مسٹر علی، آپ اپنا پتہ بتا دیں گے ہمیں؟ مقصد یہ کہ مسٹر جوشو کی آخری رسومات کے لیے اگر آپ کو اطلاع دینا ہو تو کہاں دی جائے؟ میں خود تم سے ملاقات کر لوں گا، میں نے جواب دیا۔
البتہ ان نامساعد حالات میں تمہیں ایک تکلیف ضرور دینا چاہتا ہوں، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو۔ جی فرمائیے، لیاشا نے مستعدی سے کہا۔ یہاں ہم چینیوں کے میک اپ میں داخل ہوئے تھے۔ ہمارے جسموں کے لباس ہماری موجودہ شکلوں سے میل نہیں کھاتے۔ اگر اسی چینی میک اپ میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں تو دقتیں پیش آئیں گی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم ہمیں… ہاں، یہاں آپ کے لیے جدید امریکی لباس مل جائیں گے، میں ابھی فراہم کرتا ہوں۔ وہ لباس ہم پر قرض ہوں گے، ہم تمہیں واپس کر دیں گے، میں نے لیاشا سے کہا، اور لیاشا گردن خم کر کے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اس کے پاس 2 لباس موجود تھے۔ تہذیب مالکم ایکس ایک ملحقہ باتھ روم میں چلی گئی، اور جب وہ لباس پہن کر نکلی تو میں بھی اس سادہ سے معمولی سے لباس میں آ گیا جو لیاشا نے مجھے مہیا کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی لیاشا نے ایک چپٹی سی بوتل میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، مسٹر جوشو کا مخصوص میک اپ لوشن۔ مجھے علم ہے کہ انہوں نے آپ کو اس سے روشناس کرایا تھا۔ ایک بار پھر میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ یہ حقیقت تھی کہ مسٹر جوشو کے فراہم کردہ اس سیال نے ابتدا میں مجھے بڑی مصیبتوں سے نکالا تھا، اور اس وقت بھی یہ میرے لیے خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ چنانچہ ہم نے مزید کچھ وقت وہاں صرف کیا، اپنے چہروں پر تبدیلیاں کی، اور اس کے بعد شیشی بڑی احتیاط سے اپنے لباس میں رکھ کر ہم بغلی دروازے کی سمت بڑھ گئے۔ سامنے کی سمت سے نکلنے کا مقصد تھا کہ ایک بار پھر مصیبت مول لی جائے۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے تہذیب سے کہا، تہذیب، جوشو کو شاید میں زندگی کے آخری لمحات تک فراموش نہ کر سکوں۔ اس سیال کی داستان شاید تم جانتی ہو۔ ہاں، میں جانتی ہوں، تہذیب نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہم دور تک سڑک پر پیدل چلتے رہے، یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ہمارے تعاقب میں ہے یا نہیں۔ چہرے پر جو معمولی سی تبدیلیاں کی تھی وہ نہایت کامیاب تھی، کوئی ہماری جانب متوجہ نہیں ہوا تھا۔ کافی دور تک چلنے کے بعد تہذیب مالکم ایکس نے کہا، ایک مشکل پیش نہیں آ گئی ہیلی؟ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہوٹل سے ہم اپنا سامان کس طرح حاصل کریں گے؟ اور اب تو یہ میک اپ بھی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اوہ ہاں، ویسے میرے خیال میں یہ زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس ہوٹل میں نہ جائیں اور اسے کسی اور وقت کے لیے محفوظ رکھیں۔ ممکن ہے کبھی ہمیں وہاں پناہ کی ضرورت پیش آ جائے۔ ویسے بھی چابی ہمارے پاس ہی ہے۔ گویا کوئی اور ہوٹل؟ ہاں، فوری طور پر ہم کسی نئے ہوٹل میں منتقل ہو جاتے ہیں، بازار سے تھوڑی سی خریداری کر لیتے ہیں۔ میرے پاس ابھی کافی کرنسی موجود ہے، اور پھر سان فرانسسکو کے بینکوں میں ابھی تک میرا اکاؤنٹ باقی ہے۔ چیک بک نکلوانے میں بہت زیادہ دقت پیش نہیں آئے گی، میں نے کہا، اور تہذیب نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ایک نئے ہوٹل کی جانب جا رہے تھے۔ اس ہوٹل کی 5ویں منزل پر ہم نے ایک ڈبل روم حاصل کر لیا، اور اس میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ گویا فی الحال ہم عام نگاہوں سے محفوظ تھے۔ اس بات کا ہمیں بخوبی اندازہ تھا کہ ہمارے میک اپ کو ختم کر کے تصویریں حاصل کر لی گئی ہیں۔ یقینی طور پر وہ کیمرہ جو ہماری اصل شکلوں کو نمایاں کرنے کا باعث بنا تھا، اگر ان شکلوں میں ہماری تصویریں لیتا تو ہمارے اصل چہرے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اولیو ہاورڈ یا اس کے کارکنوں نے، یا وہ لوگ جنہوں نے مسٹر جوشو کو قتل کیا تھا، کم از کم علی یار خان اور تہذیب مالکم ایکس کی تصویریں حاصل کر لی تھی، اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں یہی موجود ہوں۔ مسٹر جوشو کا قتل ہی میرے لیے کیا کم حیثیت رکھتا تھا کہ ان لوگوں نے یہ حرکت کر ڈالی تھی۔ اس کے بعد میرے وجود میں غیظ و غضب کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ تہذیب مالکم ایکس تشویش ناک نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، علی یار خان، حالات ہمارے لیے خاصے سنگین ہو گئے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم مسٹر جوشو کی آخری رسومات میں شریک ہوگے؟ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تہذیب۔ مسٹر جوشو ہم سے جدا ہو گئے ہیں، چنانچہ ان بہلاووں سے کیا فائدہ؟ ہمیں عملی ہونا چاہیے، میں نے کہا، اور دفعتاً میں کسی خیال کے تحت اچھل پڑا۔ او تہذیب، ہم ایک شخصیت کو بالکل ہی بھول گئے۔ کون؟ تہذیب نے چونک کر سوال کیا۔ لوئیشی، تمہیں اس بات کا علم ہے کہ سب سے پہلے لوئیشی کو انہوں نے اپنا ہدف بنایا تھا اور اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اگر مسٹر جوشو کا قتل میری اس کامیابی سے ہی متعلق ہے جو میں نے کرائم انٹرنیشنل کے ذریعے حاصل کی ہے، تو کہیں لوئیشی کو بھی نشانہ نہ بنایا جائے۔ لوئیشی کو نشانہ بنانا سمجھ میں نہیں آتا علی، تہذیب بولی۔ تم ان لوگوں کو اچھی طرح نہیں پہچان سکی ہو تہذیب، جن کا تعلق 100% اولیو ہاورڈ سے ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اولیو ہاورڈ کے بارے میں اب بھی حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ تم آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ تہذیب نے سوال کیا، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ بہت سے خیالات میرے ذہن میں گڑ مڑ ہونے لگے تھے۔
کچھ دیر میں عجیب سی کیفیت کا شکار رہا. پھر میں نے تہذیب سے کہا میرا خیال ہے اب ہم بہتر پوزیشن میں ہیں. فی الحال ہمیں تعاقب وغیرہ کا خطرہ بھی نہیں ہے. ہم لوئیشی سے ملاقات کریں گے. جیسا تم پسند کرو، تہذیب نے کہا اور میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا. باہر آ کر ہم نے ایک ٹیکسی روکی اور لوئیشی کی جانب چل پڑے. راستے میں میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے. کسی سے یہ بھی نہیں پوچھ سکا تھا کہ لوئیشی اس وقت مسٹر جوشو کی عمارت میں کیوں موجود نہیں ہے، جبکہ وہ مسٹر جوشو کی زبردست عقیدت مند تھی اور ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی. لوئیشی کے چھوٹے سے ریسٹورانٹ کے سامنے میں نے ٹیکسی رکوائی اور ہم دونوں اتر کر اندر داخل ہو گئے. میں یہاں بھی اطراف سے پوری طرح چوکنا تھا. ریسٹورانٹ کے معاملات میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی. سب کچھ جوں کا توں تھا. کاروبار جاری تھا. میں نے کاؤنٹر مین سے لوئیشی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور اس نے گردن خم کر کے مجھ سے میری ملاقات کا مقصد پوچھا تو میں نے اسے جواب دیا کہ میں لوئیشی کا بہت پرانا دوست ہوں اور وہ مجھ سے مل کر خوش ہوگی. کاؤنٹر مین نے ایک ویٹر کو بلا کر میرے ساتھ کر دیا اور مجھ سے کہا کہ اوپر کے کمرے میں لوئیشی موجود ہے، میں اس سے مل لوں. میں ویٹر کے ساتھ اوپری منزل پر پہنچ گیا. ویٹر نے مجھے اس کمرے کے دروازے کے سامنے لا کر چھوڑ دیا تھا جہاں میں پہلے بھی لوئیشی سے مل چکا تھا. میں نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی اور انتظار کرنے لگا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں ملا تھا. دوسری بار دستک دینے پر بھی جب کوئی جواب نہ ملا تو دفعتاً میرے ذہن میں چنگاریاں سی بھر گئی. میں نے پوری قوت سے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا. میں بے اختیار اندر داخل ہو گیا. اندر روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس روشنی میں جو کچھ نظر آیا انتہائی ہولناک تھا. لوئیشی کی لاش چھت میں لگے ہوئے پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی. اس کی آنکھیں باہر نکلی پڑی تھی. نیچے زمین پر 2 بچے ذبح کیے ہوئے پڑے تھے اور دوسرے گوشے میں ایک نوجوان شخص کی سربریدہ لاش پڑی ہوئی تھی. میں اور تہذیب یہ وحشت ناک منظر دیکھ کر دروازے کے پاس ہی ٹھٹک گئے. کتنی خوفناک واردات تھی یہ. گویا میرا اندازہ درست تھا. لوئیشی کو بھی موت کا شکار بنا دیا گیا تھا، لیکن اب میری پوزیشن انتہائی خراب ہو گئی تھی. جہاں تک میرا اندازہ تھا ابھی نیچے کسی بھی شخص کو لوئیشی کی موت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، اور اب جب میں واپس جاؤں گا ان کو اطلاع دوں گا تو شاید ان میں سے کوئی یقین نہ کرے کہ لوئیشی کے قاتل بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے مسٹر جوشو کو قتل کیا ہے، اور اس وقت انہوں نے مجھے بآسانی چوہے دان میں پھنسا دیا تھا. اس بات کا اندازہ لگانے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ لوئیشی کے قتل کو بہت زیادہ دیر نہیں گزری. گویا انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ اپنا کام انجام دیا ہے. جوشو کے بعد لوئیشی کا قتل، اور وہ بھی میری موجودگی میں صرف اس لیے تھا کہ میں ان کے انتقام سے واقف ہو جاؤں. تہذیب کا شانہ تھپ تھپا کر میں باہر نکل آیا. تہذیب کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا، لیکن میں ان سیڑھیوں کی طرف نہیں بڑھا تھا جن سے گزر کر میں یہاں تک آیا تھا، بلکہ اس راہداری کے آخری سرے پر پہنچ کر میں اس کی بڑی سی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تھا. ریسٹورنٹ کی یہ اوپری منزل بہت زیادہ بلندی پر نہیں تھی. اس کھڑکی کے ساتھ ہی لوہے کے پائپ لگے ہوئے تھے. چنانچہ میں نے تہذیب کو اس پائپ کے ذریعے نیچے اترنے کا اشارہ کیا جو کھڑکی سے بالکل ملا ہوا تھا. تہذیب صورتحال کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی، چنانچہ وہ پھرتی سے جوتے اتار کر پائپ کے ذریعے نیچے اترنے لگی اور آنے واحد میں نیچے پہنچ گئی. میں نے بھی اسی برق رفتاری سے نیچے تک کا سفر طے کیا تھا اور اس کے بعد ہم تقریباً دوڑنے کے سے انداز میں وہاں سے کافی دور نکل آئے. تہذیب بالکل خاموش تھی. بہت دور پہنچنے کے بعد میں نے فوراً ہی ایک گزرتی ٹیکسی کو روکا اور اس میں بیٹھ کر سکون کی گہری سانس لی. ٹیکسی ڈرائیور کو ہم نے ایک ساحلی علاقے میں چلنے کے لیے کہا تھا. ٹیکسی روانہ ہو گئی. تہذیب بالکل خاموش تھی. تھوڑی دیر کے بعد ہم ساحلی علاقے میں اتر گئے. ٹیکسی ڈرائیور کو بل ادا کرنے کے بعد ہم ٹہلنے کے سے انداز میں کافی دور تک چلتے رہے. غالباً ہم دونوں ہی اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے. کیا یہ پے در پے دھماکے حواس معطل کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے تہذیب؟ میں نے سوال کیا. میں جانتی ہوں علی کہ تم انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک ہو. تم اپنے آپ کو یقیناً سنبھال لو گے. تہذیب دلاسا دینے والے انداز میں بولی. تہذیب، یہ حالات مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں بھی دیوانہ ہو جاؤں، پاگل ہو جاؤں اور بے دریغ قتل عام شروع کر دوں. خدا کی قسم میں ان لوگوں کا انتقام ضرور لوں گا. خدا کی قسم تہذیب، میں انہیں اس طرح نہیں چھوڑوں گا کچھ بھی ہو جائے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے علی، ہم یقیناً ایسا ہی کریں گے. لیکن کیا تم یہ نہیں محسوس کرتے کہ دشمن ہم پر مسلسل نگاہ رکھے ہوئے ہے؟ وہ ہماری کارروائیوں سے بھی واقف معلوم ہوتا ہے. بلکہ میں تو یوں محسوس کرتی ہوں کہ اس نئے میک اپ میں بھی ہمیں پہچان لیا گیا ہے.
ورنہ ہمارے یہاں آنے سے تھوڑی دیر قبل یہ قتل کیا معنی رکھتا ہے؟ میں سوچ میں ڈوب گیا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہمارے بارے میں ان لوگوں کا اس قدر باخبر ہونا خاصا تعجب خیز تھا، لیکن بھر طور حالات بتاتے تھے کہ تہذیب کا خیال غلط نہیں ہے۔ تھوڑی سی آوارہ گردی کرنے کے بعد ہم لوگ واپس اپنے ہوٹل آ گئے۔ کوئی صحیح راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ان لوگوں نے پے در پے کارروائیاں کر کے وقتی طور پر ہمیں معطل کر دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا لوئیشی کا قتل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اولیو ہاورڈ یہاں زبردست پیمانے پر سرگرم عمل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ابھی تک اپنے آپ کو اس کی نگاہوں سے محفوظ نہیں کر سکا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اگر یہ ساری کارروائی اسی کی جانب سے تھی تو اس نے اپنے عہدے سے ہٹنے کے بعد زیادہ سرگرمی سے کام شروع کر دیا تھا، لیکن اب اس کی انتقامی کارروائیوں کا توڑ فوری طور پر کرنا ضروری تھا۔ دوسری صبح کچھ اور سنسنی خیز کیفیات کی حامل تھی۔ تہذیب نے صبح کا ایک اخبار میرے سامنے رکھ دیا۔ اس اخبار نے پہلے ہی صفحے پر سیاہ لائنوں کے درمیان میری طرف سے ایک چیلنج چھاپا تھا۔ میں نے متعجبانہ انداز میں اسے پڑھا۔ علی یار خان اولیو ہاورڈ اور امریکی یہودیوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اب وہ چینی رہنما مسٹر جوشو اور لوئیشی کے قتل کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں جانتا ہوں کہ اولیو ہاورڈ نے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد انتقامی کارروائی شروع کر دی ہے، اور اس نے میرے سب سے عزیز دوست مسٹر جوشو اور میری ساتھی لوئیشی اور اس کے خاندان کو ختم کر کے امریکی یہودیوں کے لیے موت خریدی ہے۔ میں اپنے چینی دوستوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسٹر جوشو کا قتل در حقیقت میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کسی قسم کے ذہنی انتشار میں مبتلا نہ ہو اور نہ ہی کسی قسم کی انتقامی کارروائیوں کا آغاز کریں، کیونکہ یہ مسئلہ ان کا نہیں ہے۔ جس شخص کے لیے ان دونوں کو قتل کیا گیا ہے وہ میں ہوں، اور اب میرا فرض ہے کہ ان کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لوں۔ سنو امریکہ کے فتنہ پرور یہودیوں، تمہاری موت علی یار خان ہے، اور اب اپنی زندگی کا ایک ایک سانس گن لو، کیونکہ اس کا عرصہ طویل نہیں ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ تہذیب عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تہذیب کی طرف دیکھا اور وہ گردن ہلاتے ہوئے بولی، یہ میرے خیال میں دوسری خطرناک کارروائی ہے علی، اور اس بات میں اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اولیو ہاورڈ ہی ان دونوں وارداتوں کی پشت پر ہے۔ تم نے بلیک پلان کی تشہیر سے اسے جو ذک پہنچائی ہے، اس پر اولیو ہاورڈ شدت غضب سے پاگل ہو گیا ہے، اور اب وہ اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں اور اختیارات کے ساتھ تمہارے مقابلے پر کمر بستہ ہے۔ میرے خیال میں یہ چیلنج ہمارے لیے مزید الجھنوں کا باعث ہے، اور ایک بار پھر اس نے امریکہ میں تمہارے لیے وہی فضا پیدا کر دی ہے جو یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد تھی۔ کیا اب امریکی یہودیوں کے تحفظ کے لیے مقامی پولیس سرگرم عمل نہ ہو جائے گی؟ کیا یہاں کے ذہین ترین محکمے صرف علی یار خان کو تلاش نہیں کریں گے؟ بتاؤ علی یار خان، کیا اب ہر قدم پر ہمارے لیے خطرات نہیں کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیا ان حالات میں تم یہاں رہ کر کچھ کر سکتے ہو؟